بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغزنفر أبي شبير وشبر قاسم الطوبى والسقر الأنزع البتين الأشجع المكين العالم المبين الناصر المعين ولي الدين الوالي الولي السيد الرزي الإمام الوسي الحاكم بنص الجلي المخلص الصفي المدفون بالغريب ليس بني غالب مظهر العجائب ومظهر الغرائب والشهاب الثاقب والهزبر الصالب نقطة دائرة المطالب أسد الله الغالب غالب كل غالب ومطلوب كل طالب صاحب المفاخر والمناقب إمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا ومولى الكونين الإمام الثقلين أبي الحسنين يعصوب الدين وقائد غر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن فقال إني جاعلك للناس إماما وقال من ذريتي قال لا تنال أحدي الظالمين. صلوات پڑھ دیں. عزیزان گرامی مجلس ایصال ثواب ہے اور یقیناً ذکر اہل بیت سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے اور فرش عزا ایک بہترین وسیلہ ہے، ایصال ثواب ہے ہمارے مرنے والے کے لیے. اس لیے ذکر اہل بیت برپا کرتے ہیں، فرش عزا بچھاتے ہیں، غم حسین کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کو یہ عبادت پسند ہے. 8ویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رحم اللہ من احیا امرنا، کہ اللہ اس پر رحم کرے کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرے. ابا سلط حروی نے مولا سے سوال کر لیا، مولا فَكَيْفَ تُحْيَا عَمْرُكُمْ،
مولا بتائیں کہ آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جاتا ہے؟ امام نے فرمایا ان یتعلموا علومنا ویتعلمہ الناس، کہ ہمارے علوم کو حاصل کرنا، ہمارے علم کو ہم سے حاصل کر کے لوگوں تک پہنچانا۔ دیکھیں امام نے بتا دیا کہ امر ہمارا کیسے زندہ ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ ہمارے علم کو حاصل کر کے لوگوں تک پہنچائیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر لوگ ان الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا، امام فرماتے ہیں کہ اگر لوگ ہماری کلام کی، ہماری گفتگو کی خوبصورتی کو پہچانے تو پھر ہماری اتباع کریں گے، ہماری اتباع کریں گے۔ عزیزان گرامی، یعنی امام نے فرمایا ہماری احادیث کو لوگوں تک پہنچائیں، اس لیے کہ ہمارے کلام میں جذابیت ہے، ہمارا کلام قرآن ناطق ہے۔ جس طرح قرآن، تلاوت قرآن تمہیں لطف عطا کرتا ہے، تمہیں جذب کرتا ہے، کلام اہل بیت بھی تمہیں جذب کرتا ہے۔ اور یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے کہ فقط مومن ہو، بلکہ امام نے فرمایا ساری دنیا کو ہمارا کلام پہنچائیں۔ دیکھیں اس لیے ہم اپنے مجالس جب کرتے ہیں تو بلندگو لگاتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر لگاتے ہیں، اس لیے کہ ہم جو بیان کرتے ہیں یہ ہمارے چھپے ہوئے عقیدے نہیں ہیں، جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں عقیدے ہیں، ہمارے عقیدے جو ہم بلند بیان کرتے ہیں۔ اس لیے کہ روایت میں ہے کہ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ارفعوا اصواتکم عند الصلاة علیہ، کہ دیکھو جب بھی مجھ پر درود پڑھو تو اپنی آواز کو بلند کرو، اس لیے کہ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ بِالنِّفَاقِ، کیونکہ جب تم بلند صلوات پڑھتے ہو تو تمہارے دلوں سے نفاق دور ہوتا ہے۔ صلوات پڑھنا اس ذکر کو بلند کیا جاتا ہے، یہ لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ امام نے کہا کہ ہمارے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، ہماری احادیث کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر لوگ ہمارے کلام کے محاسن کو یعنی خوبصورتی کو پہچانیں گے تو پھر لاتبعونا یعنی یقیناً اتباع کریں گے۔ امام نے فرمایا لاتبعونا یعنی لام جو آتا ہے عربی گرامر کے حساب سے یعنی یقینی طور پر۔ امام نے فرمایا ہمارے محاسن کلام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ ہمارا کلام کس قدر اہمیت ہے۔ شاہ عبد الحسن حسنی جو بڑی شخصیت ہے، شاگرد 3 اماموں کو در کیا ہے، 8ویں امام، 9ویں امام، 10ویں امام کو، اور شاہ عبد العظیم حسنی سے یہ روایت ہے 10ویں امام امام ہادی علیہ السلام کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انما اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا لکثرت صلاتہ علی محمد و آل بیتہ، فرماتے ہیں کہ پروردگار دو عالم نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ دیکھیں یہ ماہ ذی الحجہ ہے، یہ مہینہ حضرت ابراہیم سے منسوب ہے، اور میں نے جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ حضرت ابراہیم سے ہی متعلق ہے، اور یہ روایت بھی جو صلوات کی فضیلت میں حضرت ابراہیم سے متعلق ہے۔ 10ویں امام فرما رہے ہیں کہ جس کا لقب ہے ہادی، ہدایت کرنے والا۔ امام نے فرمایا کہ انما اتخذ اللہ ابراہیم، انما اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ پروردگار نے ابراہیم کو اپنا خلیل جو بنایا ہے
صرف اور صرف اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ محمد و آل محمد پر کثرت سے درود بھیجا کرتے تھے۔ کہ جناب ابراہیم بھی قلت کے مقام تک پہنچتے ہیں تو ذکر اہل بیت کے صدقے میں۔ یہ ذکر اہل بیت کی فضیلت ہے، یہ ذکر اہل بیت کی عظمت ہے، انسان کو مقامات عطا کرتی ہے، درجے عطا کرتی ہے یہ ذکر اہل بیت۔ اس لیے ہم ذکر اہل بیت کرتے ہیں، فرش عزا بچھاتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں یقین ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ فرماتے ہیں ہر عبادت پر ایک عبادت فوقیت رکھتی ہے، ہر عبادت پہ ایک عبادت فوقیت ہوتی ہے، مگر یاد رکھو سوائے ہماری ولایت کے اور ہماری محبت کے، ہماری ولایت سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے، ہماری محبت سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ ہماری ولایت کے صدقے میں ہی عمل قبول کرتا ہے، ہماری محبت کے ہی صدقے میں اللہ عبادتوں کو قبول کرتا ہے، تو کبھی ہماری ولایت سے محبت سے کسی عبادت کو نہیں ٹکرانا۔ عزیزان گرامی دیکھیں پروردگار دو عالم سورہ بقرہ کی 124ویں آیت میں فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ جب اللہ نے ابراہیم سے امتحان لیا، اللہ نے ابراہیم کو آزمائشوں سے گزارا ہے، بہت سارے امتحانات جناب ابراہیم سے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی دیکھیں یہ ہمارے نوجوانوں میں یہ علم ہونا چاہیے، معرفت ہونا چاہیے کہ دیکھیں کہ یہ ماہ ذی الحجہ میں جو حج انجام دیا جاتا ہے یہ عبادت یادگار ہے حضرت ابراہیم کی۔ یہ جو قربانی کی جاتی ہے عید قربان میں، عید الاضحیٰ میں، یہ جناب ابراہیم کی یادگار ہے کہ اللہ جناب ابراہیم کی یادگار، جناب ابراہیم کی قربانیوں کو ہر سال لوگوں کو یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو جو ہماری خدمت کرتا ہے، جو ہمارے لیے قربانیاں دیتا ہے، ہم انہیں مٹنے نہیں دیتے۔ مسلمانوں کو ابراہیم کی قربانیاں تو یاد رہ گئی، رسول کے نواسے کی قربانیاں بلا دی گئی۔ پروردگار سنت بتا رہا ہے، یہ ہماری سنت ہے کہ جو قربانیاں دیتا ہے، جو امتحانات سے گزرتا ہے، ہم اسے بھلانے نہیں دیتے۔ تو جناب ابراہیم کے لیے اللہ نے امتحانات رکھے ہیں، سخت امتحانوں سے گزارا ہے۔ کبھی آگ میں جناب ابراہیم کو ڈالا گیا، کبھی جناب ابراہیم کو اپنے وطن سے دور جانا پڑا، جناب ابراہیم کو ضعیفی کی عالم میں اللہ نے بیٹا عطا کیا اور اس بیٹے کے گلے پہ خنجر رکھنا پڑا۔ یہ تمام امتحانات تھے۔ اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ کہ ہم نے ابراہیم سے امتحان لیا ہے، فَأَتَمَّهُنَّ جب ابراہیم نے اسے مکمل کر لیا، یعنی کامیاب آ گئے ابراہیم باہر اس امتحانات سے، تو پھر اللہ نے کہا وَإِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا پروردگار کہہ رہا ہے اب ہم تمہیں امت کے لیے امام بنا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی دیکھیں امام خدا بناتا ہے، یہ لوگ انتخاب نہیں کر سکتے ہیں، یہ لوگوں کے انتخاب کو امام نہیں کہتے ہیں۔ جو الہی امام ہوتا ہے خدا کی جانب سے، یہ خدا ہی انتخاب کرتا ہے، یہ خدا کی جانب سے ہے۔ ایک واقعہ نقل ہے کہ مکے کا زمانہ ہے، بڑا سخت مسلمانوں کا دور ہے۔ اس دور میں کہتے ہیں کہ ایک قبیلے کا بڑا سردار آ کر حضور سے کہتا ہے کہ یا رسول میں آپ کے دین پر ایمان لانا چاہتا ہوں، میں آپ کے دین پر ایمان لانا چاہتا ہوں، مگر میری شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ اپنے بعد آپ کا جانشین ہمارے قبیلے سے ہوگا۔ پیغمبر نے فرمایا دیکھیں وہ حالات ہے کہ جہاں پر ایک آدمی بھی اگر دین میں آ جائے تو پیغمبر کے لیے فائدہ ہے، ایک آدمی بھی اضافہ ہو جائے۔ یہاں پر ایک قبیلے کا سردار آ رہا ہے، جب ایک سردار آتا ہے تو سارے قبیلے کو لے کر آتا ہے،
ساری طاقت کو لے کر آتا ہے، قدرت کو لے کر آتا ہے۔ سوچے اسلام کو کتنی بڑی طاقت مل جاتی اگر پیغمبر اکرم اس کے ساتھ تھوڑا سا کرٹسی کر لیتے۔ مگر معاملہ امامت کا ہے، معاملہ جانشینی کا ہے، یہاں پر کثرت مسلمان نہیں چاہیے۔ پیغمبر نے اسی وقت بتا دیا، اعلان کر دیا کہ جانشینی کا حق صرف خدا کو ہے۔ پیغمبر نے جب بھی بتا دیا یہ میرے ہاتھ میں بھی نہیں ہے کہ میں دے دوں جسے چاہے۔ پیغمبر نے فرمایا اس کا جانشینی کا تعلق فقط خدا سے ہے، خدا ہی قرار دے گا۔ اور تاریخ میں ہے کہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا اور چلا گیا۔ پیغمبر کو ایسے اسلام کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ فرمایا اسلام ایسا اسلام چاہیے کہ جو غدیر پر ایمان لائیں، وہ ایمان چاہیے کہ جس میں غدیر ملی ہوئی ہو، غدیر جس کے ایمان میں ہو۔ پیغمبر چاہتے ہیں تھوڑے ہی کیوں نہ ہو مگر غدیری مومن ہو، غدیر کو ماننے والے۔ فرمایا جب ابراہیم کو امتحانات سے گزارا تو فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم نے ابراہیم تمہیں امام قرار دیا ہے۔ دیکھیں یہاں پر جو امام قرار دیا جا رہا ہے، جناب ابراہیم نبی تھے، اس لیے کہ جناب ابراہیم کا جو امتحان لیا گیا ہے نبی بننے کے بعد امتحان ہوا ہے، آگ میں ڈالا گیا ہے کہ جب خدا کی جانب بلایا گیا تھا، جب بتوں کو توڑا تھا اور ایک الہ کی جانب دعوت دی تھی تو ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، جلا وطن کیا گیا۔ ابراہیم سے اللہ نے امتحان لیا اور ضعیفی کے عالم میں اللہ نے بیٹا دیا تھا، جناب ابراہیم اور جناب سارہ۔ یہ اللہ کی کرم سے معجزے سے کہ نبی تھے، فرشتہ نازل ہوا۔ آنے کے بعد جناب ابراہیم کو ہمیشہ مہمان کے ساتھ کھانا کھانے کی عادت تھی۔ دیکھیں یہ ادب، یہ ہمیں سکھاتا ہے اسلام، یہ دین، کہ دیکھو اکیلے دسترخوان پہ نہ بیٹھو، دسترخوان پر بیٹھو تو یا کسی مہمان کے ساتھ بیٹھو یا اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھو۔ جس دسترخوان پر تمام گھر والے ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اس دسترخوان پر برکت ہو جاتی ہے۔ روایت میں ہے کہ جب تک انسان دسترخوان پر بیٹھتا ہے اللہ اس وقت کو اس کی زندگی میں شمار نہیں کرتا۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ انسان جب دسترخوان پر بیٹھ رہا ہے، اللہ کا رزق کھا رہا ہے تو وہ اپنے خاندان کے ساتھ کھائیں، اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ کھائیں، مہمان کے ساتھ کھائیں۔ جناب ابراہیم جاتے ہیں چوراہے پر دیکھنے کے لیے کوئی مہمان مل جائیں تاکہ اس کے ساتھ کھانا کھائیں۔ چوراہے پر جا کر آ جاتے ہیں، کوئی مہمان نہیں ملتا۔ خالی ہاتھ واپس جب گھر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ 2 مہمان گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابراہیم خوش ہو گئے کہ 2 مہمان ہیں، فوری دسترخوان بچھایا، سفرہ بچھایا، کھانے کا اہتمام کیا۔ دیکھا کہ یہ دونوں کھانے کی طرف ہاتھ آگے نہیں بڑھا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ عرب میں یہ چیز تھی کہ جناب ابراہیم کے وطن میں کہ اگر کسی کے دسترخوان میں کسی کی روٹی کو کوئی ہاتھ نہ لگائیں یا کھانا نہ کھائیں یعنی یہ دشمنی کی علامت ہوتی تھی، اگر کوئی کسی دسترخوان پہ کھانا نہ کھائے۔ جناب ابراہیم گھبرا کر پوچھنے لگے کہ آپ کا ارادہ تو ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ابراہیم گھبراؤ نہیں، ہم سے کوئی ایسی دشمنی کی نہیں، بلکہ ابراہیم ہم فرشتے ہیں، ہم انسان نہیں ہیں کہ جو یہ کھانا کھائیں۔ دیکھیں نبی کا دسترخوان ہے، نبی کا کھانا ہے، مگر فرشتے کہہ رہے ہیں ابراہیم ہم ملک ہیں، ہم فرشتے ہیں، یہ زمینی غذا نہیں کھاتے۔ مگر دیکھیں یہی فرشتے زہرا کے در پر آ کر روٹیاں بھیک مانگ کر لے جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ گھرانہ زمینی نہیں ہے، آسمانی گھرانہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ابراہیم ہم ملک ہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم زمینی کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ ابراہیم ہم آئے ہیں 2 وجہ سے، ایک یہ کہ تمہیں بشارت دیں کہ اللہ تمہیں ایک بیٹا عطا کرے گا، اور دوسرا جناب لوط
کہ قوم پر عذاب کے لیے آئے ہیں۔ ذرا گرامی کہ دیکھیں جناب ابراہیم نبی ہے، نبوت کے بعد امتحان اللہ لے رہا ہے، پہلے اولاد دیتا ہے، جب یہ اولاد جوان ہو جاتی ہے اللہ امتحان لیتا ہے کہ ابراہیم تم اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہو یا خدا سے؟ اگر خدا سے محبت کرتے ہو تو خدا کی خاطر اس فرزند کو ذبح کر دو اللہ کے لیے۔ دیکھیں امتحان لے رہا ہے، بڑا سخت امتحان ہوتا ہے اولاد کا امتحان، اور وہ بھی ایسی ضعیفی میں ملے۔ تو یہ امتحان ہوا ہے ابراہیم کا، جب ابراہیم نبی تھے، نبی کے بعد امامت مل رہی ہے تو پتہ چلا امامت کا درجہ نبوت سے بلند ہے۔ اب کوئی یہ نہ پوچھنا کہ کیسے مولا کائنات سارے انبیاء سے افضل ہے، اب سوال نہ کرنا، اس لیے کہ ابراہیم کو امامت ملی ہے نبوت کے بعد۔ نبوت کے بعد امامت کا درجہ افضل درجہ ہوتا ہے، بڑا درجہ ہوتا ہے، تو نبوت کے بعد مل رہا ہے۔ اس کے بعد جناب ابراہیم نے پروردگار سے فوری سوال کر لیا۔ دیکھیں یہ انسانی فطری عادت ہے کہ جب بھی کوئی اچھی چیز ملتی ہے تو فوری اولاد یاد آتی ہے۔ ابراہیم نے فوری اپنے اولاد کے لیے مانگا، وَقَالَ مِن ذُرِّيَّتِي، اے پروردگار یہ جو امامت ہے میری ذریت میں ہوگی، عطا ہوگی۔ دیکھیں یہ ماں باپ ہوتی ہے کہ ہمیشہ ماں باپ جو نعمتیں عطا ہوتی ہے فوری اولاد کے لیے مانگتی ہے۔ یہ جناب ابراہیم سکھا رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، اولاد کے لیے مانگا، اللہ بھی عطا کرنے والا ہے، اللہ عطا کرتا ہے۔ قال لا تنالوا عہد الظالمین، یعنی خدا نے بالکل شارٹ کٹ میں جواب دے دیا، ابراہیم ہم تمہاری ذریت میں بھی دیں گے، مگر یاد رکھو تمہاری اس ذریت میں نہیں ہوگی کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے، جو ظلم میں گرفتار ہوتے ہیں انہیں نہیں ملے گا۔ دیکھیں علامہ طباطبائی تفسیر المیزان میں اس آیت کے ذیل میں کہتے ہیں کہ جناب ابراہیم کی اگر ذریت کا تصور کیا جائے، تصور میں لایا جائے تو 4 شقیں بنتی ہے۔ ایک شق یہ ہوتی ہے کہ جناب ابراہیم کی وہ ذریت ہے کہ جو ساری کی ساری زندگی میں انہوں نے کوئی خطا انجام نہیں دی، پاک و پاکیزہ زندگی گزاری، سارے کے ساری زندگی عصمت میں گزاری۔ ایک شق یہ بنتی۔ جناب ابراہیم کی دوسری شق یہ بنتی ہے اولاد میں سے کہ جنہوں نے ساری کی ساری زندگی ظلم میں گزار دی، ساری زندگی ظلم میں، ابتدا سے لے کے انتہا تک۔ تیسری شق یہ بنتی ہے کہ جناب ابراہیم کی اولاد میں کہ جس کی زندگی کا پہلا حصہ ظلم میں گزرا ہو اور دوسرا حصہ ایمان پر گزرا ہو، اور چوتھی شق یہ بنتی ہے کہ جس کی زندگی کا پہلا حصہ ایمان پر گزرا ہے اور دوسرا اور آخری حصہ ظلم میں گزرا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے جو یہ ایک کلمہ کہہ کر لا تنالوا عہد الظالمین، اے ابراہیم ہمارے عہدے ظالموں کو نہیں ملتے ہیں۔ تو ان چاروں فقروں میں سے، چاروں شقوں میں سے جہاں جہاں بھی ظلم ہوگا، ساری زندگی ظلم، وہ تو بطریق اولا خارج ہے کہ جو زندگی ساری ظلم میں گزر گئی اللہ کے عہدے وہاں نہیں ملتے۔ اب جس کی زندگی کا پہلا حصہ ایمان میں، آخری حصہ ظلم میں گزر گیا، وہ بھی بدبخت ہو گیا، عاقبت خراب کر لی اس نے اپنی۔ اب ایک شک رہ جاتی ہے کہ جس کی زندگی کا پہلا حصہ یا کچھ حصہ ظلم میں گزرا ہے اور باقی کا حصہ ایمان پر گزرا ہے، پاک و پاکیزہ گزرا ہے، تو اللہ نے یہ قید لگا کر اسے بھی خارج کر دیا، کہا کہ ہم انہیں بھی عہدہ نہیں دیں گے کہ جس کا زندگی کا ایک حصہ بت پرستی میں گزرا ہے، ظلم میں گزرا ہے۔ اب آئیں دیکھیں حضرت لقمان اپنے فرزند کو کیا کہتے ہیں، ظلم کسے کہتے ہیں، ظلم کی تعریف بھی ہو جائے، کیونکہ ظلم اللہ نے کہا ظالمین کو عہدے نہیں ملتے۔ تو دیکھو ظلم کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں جو قرآن میں حضرت لقمان کہہ رہے ہیں، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الظلم ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے کہ دیکھو کبھی شرک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ تو پتہ چلا شرک ظلم عظیم ہے۔
جو زندگی کا کچھ حصہ شرک میں گزارتا ہے اسے اللہ کے عہدے نہیں ملتے، اسے اللہ کا عہدہ نہیں ملتا ہے۔ اب دیکھیں آئیں تمام مذاہب مولا کائنات کے بارے میں کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ، اس لیے کہ سارے مذاہب میں کہتے ہیں، سارے اصحاب کے لیے رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، رضوان اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، مگر ہم جو کہتے ہیں علیہ السلام کہتے ہیں۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ علیہ السلام کیوں کہتے ہیں، یہ تو نبی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم مجبور ہے یہ کہنے پر، اگر اس سے افضل کوئی لفظ ہوتا تو ہم وہ کہتے، اس لیے کہ امامت نبوت سے بلند ہے۔ ہم تو مجبور ہے، جو نبیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے وہی امام کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ مگر دوسرے مسلمان کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ، ان سے جا کے سوال کریں، سارے اصحاب کے لیے آپ کہتے ہیں رضی اللہ، مگر مولا کائنات کے لیے کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ، تو کہیں گے اس لیے یہ واحد صحابی تھے جنہوں نے زندگی میں کبھی بت کے سامنے چہرہ نہیں جھکایا، سر نہیں جھکایا، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ چہرہ وجہ اللہ ہے، نبی نے کہا وجہ اللہ ہے، کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں۔ تو اب دیکھیں پروردگار نے کہا عہدے انہیں نہیں ملتے ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں ظلم کیا ہے، تو ظلم میں ہوتے انہیں عہدہ اور امامت نہیں مل سکتا۔ عزیزان گرامی یہ ہمارے عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے کہ دیکھیں امامت کا ذکر قرآن میں 12 آیا ہے، 12 مرتبہ امام کا ذکر آیا ہے قرآن مجید میں۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، پروردگار نے کہا ہم روز قیامت میں ہر امت کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ جب کہہ رہا ہے ساری امت کو امام کے ساتھ بلائیں گے تو ہر امت میں ہر زمانے میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے۔ تو اب ڈھونڈے ان کا امام کون ہے، ان کا امام کون ہے کہ جس کے ساتھ انہیں محشور کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی یہ ایک مرتبہ جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ ہم نے سارا علم امام مبین میں قرار دیا، تو ایک مرتبہ سوال کیا صحابی نے کہ یا رسول اللہ یہ جو علم کے بارے میں خدا گفتگو کر رہا ہے یہ کس کتاب کے بارے میں ہے؟ تو فرمایا صبر کرو۔ وہ خود سوال کیا کیا اس سے مراد توریت ہے؟ کہا نہیں توریت نہیں ہے، صبر کرو صبر کرو۔ کہا رسول اللہ کیا اس سے مراد انجیل ہے؟ کہا نہیں صبر کرو صبر کرو۔ کہ جب یہ آیت ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر شے کا علم ہم نے امام مبین میں قرار دیا۔ سوال کیا رسول اللہ یہ توریت انجیل ہے زبور ہے؟ پیغمبر کہتے گئے صبر کرو صبر کرو صبر کرو۔ ایک مرتبہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے پیغمبر نے اشارہ کہہ کے کہا ھذا امام مبین، یہ ہے امام مبین کہ جس کے سینے میں اللہ نے ہر شے کا علم عطا کیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے بارے میں۔ عزیزان گرامی تو فرمایا کہ علم اگر ہے تو دروازے علم پر آنا پڑے گا، در علم پر۔ ایک شخص آگے بڑھ کر سوال کرتا ہے یا علی علم کیا ہے، علم کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں سوال کرنے والا بھی جانتا ہے کہ کس سے پوچھا جائے، کس سے پوچھا جائے، وہ جانتا ہے کہ کس سے پوچھنا ہے، ہر کسی سے سوال نہیں کیا جاتا۔ فرمایا علی بتائیں علم کیا ہے، علم کسے کہتے ہیں؟ اب دیکھیں میرا مولا علم کی تعریف کر رہا ہے، علم کو بیان کر رہا ہے، علم کسے کہتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں علم 4 کلمے کا ہے، العلم 4 کلمات، علم کے فقط 4 کلمے ہیں۔ وہ کلمے کیا ہے؟
ان تعبد اللہ بقدر حاجتک الیہ۔ پہلا کلمہ جو علم کا ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ کی اتنی عبادت کرو جتنا تم اللہ کے محتاج ہو۔ دیکھیں کیا بہترین تعریف ہے کہ یہ تعریف فقط میرا مولا ہی کر سکتا ہے کہ جو در مدینہ العلم ہے۔ فرمایا علم کا جو پہلا کلمہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے کہ جتنا وہ خدا کا محتاج ہے۔ اب بتائیں انسان کتنا محتاج ہے خدا کا؟ انسان ہر لمحہ یہ جو سانسیں آ رہی ہے خدا کا محتاج ہے، یہ سانسیں واپس جا رہی ہے یہ خدا کا محتاج ہے، یہ جو زندگی کے لمحے چل رہے ہیں یہ سب خدا کے ہم محتاج ہے۔ کہ دیکھیں اگر خدا نہ چاہیں تو یہ ہمارے سانسیں رک جائیں، یہ ہماری زندگی ختم ہو جائیں، یہ خدا کی مرضی کے مطابق ہے، اس لیے کہ ہم محتاج ہیں خدا کا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو دیکھو کہ تم سب کے سب اللہ کی جانب فقیر ہو، محتاج ہو، اور اللہ ہی غنی ہے، اللہ ہی غنی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی ایسے عبادت کرو جتنے تم محتاج ہو، اور مولا بتا رہے ہیں کہ ہم کتنے محتاج ہیں، تو ایسے اللہ کی عبادت کرو۔ عزیزان گرامی، ایک شخص نے علامہ امینی صاحب الغدیر، کہ دیکھیں یہ مہینہ غدیر کا مہینہ ہے، صاحب الغدیر علامہ امینی سے سوال کرتا ہے کہ جو مولا کائنات ایک شب میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، یہ اصلاً ممکن ہے؟ ممکن بھی ہے کہ ہو سکتا ایک شب میں انسانی طاقت سے نماز پڑھیں 1000 رکعت؟ علامہ امینی نے کہا بالکل ممکن ہے۔ کہا نہیں، ہرگز ناممکن ہے کہ ایک شب میں 1000 رکعت نماز۔ دیکھیں عزیزان گرامی، اللہ نے 17 رکعت نماز واجب کی ہے، مگر میرا مولا وہ ہے کہ جو واجب کے علاوہ مستحب نمازیں بھی اتنا پڑھا کرتا تھا کہ ایک شب میں 1000 رکعت نماز۔ علامہ امینی نے کہا کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، بلکہ میں ایسے کر کے بتاؤں گا۔ اب یہ شرط ہو گئی کہ اگر علامہ امینی 1000 رکعت نماز پڑھ کے بتا دیے تو پھر یقیناً علی پڑھا کرتے تھے۔ اب دیکھیں علامہ امینی کھڑے ہو گئے محراب میں، اب ایک مرتبہ تکبیر کہنے سے پہلے یا علی مدد کہا، بغیر علی کی مدد کے، بغیر علی کی مدد کے ناممکن ہے، مگر علامہ امینی جانتے ہیں جب یا علی مدد ہم کہتے ہیں تو مدد الہی آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یا علی کیوں کہتے ہیں، یا اللہ کیوں نہیں کہتے؟ تو دیکھو پہلے تو یہ پتا چل گیا کہ علی کے مقابل میں اگر کسی کو لایا جا سکتا ہے تو پھر اللہ ہی آ سکتا ہے، کسی اور نام کو نہیں لا سکتے علی کے مقابل۔ یا علی مدد کہہ کر شروع کیا۔ اذان گرامی، ابھی فجر طلوع نہیں ہوئی، علامہ امینی کی 1000 رکعت مکمل ہو گئے، سب نے مان لیا کہ یقیناً علی بھی 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ اذان گرامی، فرمایا ایسی عبادت کرو کہ جتنا تم اللہ کے محتاج ہو، جتنا تم جانتے ہو کہ اپنی فقر کو، اور جتنا تم اپنے فقر کو جانو گے، جتنا جھکو گے اللہ اتنا اٹھائے گا۔ یہ خدا کی سنت ہے، جو جتنا جھکتا ہے اللہ کے سامنے اللہ اتنا بلند کرتا ہے، وجہ اللہ بنا دیتا، عین اللہ بنا دیتا، اذن اللہ بنا دیتا، ید اللہ بنا دیتا۔ انسان جھکے اس کی بارگاہ میں، جھکے۔ فرمایا علم کا پہلا کلمہ یہ ہے کہ ان تعبد اللہ بقدر حاجتک الیہ۔ اس کے بعد فرمایا دوسرا کلمہ علم کا یہ ہے وَأَن تَعْصِيَهُ بِقَدْرِ صَبْرِكَ عَلَى النَّارِ، کہ دیکھو خدا کی معصیت اتنی کرو جتنا تم خدا کا عذاب برداشت کر سکتے ہو، اتنی معصیت کرو کہ جتنا تم خدا کا عذاب برداشت کر سکتے ہو۔
دعائے کمیل میں میرا مولا کیا سکھاتا ہے کہ پروردگار میں اس دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا، آخرت کی آگ کو کیسے برداشت کروں؟ دعائے کمیل کے جملے ہیں کہ یاد رکھو تم اس دنیا کے عذاب کو، دنیا کی سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتا، یہ ہمارا جسم، یہ ہمارا معمولی سا جسم، تم آخرت کے عذاب کو نہیں برداشت کر سکتے۔ امام نے فرمایا کہ دیکھو توبہ کو آسان نہ سمجھو، توبہ سے آسان گناہ کو ترک کر دینا ہے۔ توبہ سے آسان گناہ کا ترک کرنا ہے، اس لیے کہ توبہ آسان نہیں ہے، سخت ہے، سخت ہے۔ فرمایا دیکھ اتنی معصیت کرو اللہ کی جتنا تم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکتے ہو۔ تیسرا کلمہ فرمایا وَأَن تَعْمَلَ لِلدُّنْيَاكَ بِقَدْرِ عُمْرِكَ فِيهَا، دنیا کے لیے اتنا محنت کرو، اتنا کام کرو جتنا تمہیں دنیا میں رہنا ہے۔ دنیا میں کتنا رہنا ہے انسان کو، کتنے سال زندگی گزارنا ہے، اتنے زندگی کا اہتمام کرو۔ حضرت نوح آپ جانتے ہیں 950 سال تو قرآن کے مطابق انہوں نے فقط تبلیغ کی ہے، مگر 2500 سال تک کہ آپ کا سن مبارک کہا گیا۔ جب جناب ملک الموت نے آ کے آپ کی روح کو قبض کیا تو نوح سے پوچھا کہ نوح بتاؤ تم نے زندگی کیسے گزاری؟ 2500 سال زندگی گزارے۔ تو ملک الموت سے نوح نے کہا کہ اے ملک الموت، ایسے لگا کہ جیسے ایک کمرے میں 2 دروازے تھے، ایک دروازے سے داخل ہوا، دوسرے دروازے سے خارج ہو گیا۔ یہ 2500 سال زندگی کے ایسے گزر گئے پتہ بھی نہیں چلا۔ فرمایا نوح جب آخری زمانے کے لوگ آئیں گے جس کی عمر فقط ہوگی 60-70 سال اور لوہے کے گھر بنائیں گے، اور حضرت نوح ساری زندگی جھوپڑی میں گزار دی۔ فرمایا لوہے کے گھر بنائیں گے تو پھر ان کی عمر کتنے ہزار سال ہوگی؟ 50,000؟ کہا نہیں، 60-70 سال کی زندگی کے لیے لوہے کے گھر کھڑے کریں گے۔ فرمایا مولا نے دیکھو علم یہ ہے کہ ان تعمل للدنیا، اپنی دنیا کے لیے اتنا کام کرو، اتنی محنت کرو جتنا تمہیں زندگی گزارنا ہے، زندہ رہنا ہے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ دیکھو اسی میں سارا علم ہے۔ اگر انسان یہ 4 کلمے سمجھ گیا، زندگی کا فلسفہ سمجھ گیا، عبادت کا فلسفہ سمجھ گیا، کامیاب اس دنیا سے جائے گا اگر یہ 4 کلمے سمجھ گیا۔ مولا نے فرمایا علم خلاصہ ہے 4 کلموں میں۔ تو تیسرا کلمہ یہ ہوا کہ ان تعمل للدنیاک بقدر عمرک فیہا، اور اس کے بعد چوتھا کلمہ فرمایا وَأَن تَعْمَلَ لِآخِرَتِكَ بِقَدْرِ بَقَائِهَا فِيهَا، آخرت کے لیے اتنی محنت کرو، اتنا کام کرو جتنا تمہیں آخرت میں رہنا ہے۔ بتائیں آخرت میں ہمیں کتنا رہنا ہے، کتنے سال رہنا ہے؟ تا ابد رہنا ہے، تا ابد، اس لیے کہ ابد ہے۔ یا انسان ولایت کو انکار کر کے جہنم میں ابد رہے گا، ولایت علی کے صدقے میں جنت میں رہے گا۔ تو دیکھیں ابدی زندگی ہے۔ فرمایا آخرت کے لیے عمل کرو تو ایسے عمل کرو کہ تمہیں کتنا رہنا ہے، کہ وہاں پر کتنا رہنا ہے باقی ہے۔ تو فرمایا بقدر بقائها فیہا، آخرت کے لیے ایسے محنت کرو۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات بتا رہے ہیں یہ علم کے 4 کلمے ہیں کہ اس کے ذریعے پہچانو علم کسے کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی دیکھیں اہل بیت علیہ السلام جو وسیلہ ہے، جس کے ذکر کا وسیلہ ایسا بنتا ہے کہ انسان کے پاکیزگی کا سبب ہوتا ہے، گناہوں کی بخشائش کا سبب بنتا ہے، اس لیے کہ یہ آئے ہیں تمہیں پاک کرنے کے لیے، ان کا ذکر تمہیں پاک کرنے کے لیے ہے۔ زیارت جامع کبیرہ 10ویں امام علی النقی علیہ السلام کہ دیکھیں 15 ذی الحجہ آپ کی ولادت کی تاریخ بھی آ رہی ہے، تو یہ حق بھی ادا ہو جائے امام کا ذکر، اس لیے کہ ہماری محبت کا تقاضا بھی پورا ہو جائے، امام کا ذکر ہو۔ امام کے احادیث جب مجالس میں بیان ہوتے ہیں مرحوم کو اس کا ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ 10ویں امام فرما رہے ہیں جس کا لقب ہادی ہے، آپ نے زیارت جامع کبیرہ کی تعلیم دی۔ راوی آ کر سوال کرتا ہے مولا مجھے ایسی زیارت تعلیم دیجئے کہ میں جب چاہوں جہاں سے چاہوں میں معصوم کی زیارت کر سکوں۔ کہ دیکھیں کتنی بہترین چیز مانگی ہے امام سے
کہ دیکھیں بہت سارے لوگوں نے تو دنیا بھی مانگا ہے امام سے، مولا اتنا قرض ہے یہ دے دیجئے، مولا نے دے دیا، مگر سوچے جنہوں نے ایسی نعمتیں مانگی ہیں تا قیامت تک وسیلہ بن گئے۔ ایک راوی کا فقط سوال کرنا تھا قیامت تک کہ زیارت جامع کبیرہ جیسی عظیم سرمایہ ہمارے پاس موجود ہے۔ راوی نے پوچھا مولا ایک ایسی زیارت تعلیم دیجئے کہ میں جہاں سے چاہوں جب بھی چاہوں میں معصوم کی زیارت کر سکتا ہوں۔ دیکھیں ساری زیارتیں مخصوص ہوتی ہے ہر امام سے، اور بعض زیارتیں مخصوص ہے ایام سے۔ رجب کی زیارت الگ ہے، شعبان کی الگ ہے، عاشوراء کی الگ ہے، اربعین کی الگ ہے۔ ہاں عاشوراء کے لیے مخصوص اجازت ہے کہ تم ہمیشہ پڑھ سکتے ہو، عاشوراء کو ہمیشہ پڑھو۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف آپ نے اپنی ملاقاتوں میں فرمایا کہ ہمارے چاہنے والوں کو یہ پیغام پہنچائیں کہ عاشوراء کے پابند رہیں۔ کسی نے سوال کیا آپ نے ویکسین لیا؟ تو میں نے کہا میں ہر روز لیتا ہوں ویکسین، عاشوراء کا ویکسین لیتا ہوں۔ امام نے کہا ہمارے چاہنے والوں کو پہنچائیں، عاشوراء کو ترک نہ کریں۔ عاشوراء عاشوراء عاشوراء، جامعہ جامعہ جامعہ۔ امام نے فرمایا کہ دیکھو ذکر اہل بیت ایسا ویکسین ہے کہ تمہیں ہر بلا سے بچاتا ہے، ہر مصیبت سے بچاتا ہے۔ یقین چاہیے، یقین چاہیے۔ میں ویکسین کا انکار نہیں کرتا ہوں، بالکل دوا بھی ضروری ہے، دوا بھی، مگر دعا بھی ضروری ہے۔ یہ اصل ہے کہ جو بقا کا سبب بنتا ہے، کیونکہ اللہ نے بقا انہی کو دی ہے، انہی کے ذکر میں بقا ہے۔ تو فرمایا کہ مولا ایسی زیارت تعلیم دیجئے کہ جب چاہوں جس مقام سے چاہوں اور جس معصوم کے لیے چاہوں وہ زیارت پڑھوں۔ امام نے ایسی زیارت تعلیم دی کہ اگر کوئی انسان کسی خاص معصوم کی نیت سے زیارت پڑھ سکتا ہے زیارت جامع کبیرہ، یا سارے 4 معصومین کی نیت سے بھی زیارت جامعہ پڑھ سکتا ہے، سارے معصومین کی نیت سے ایک زیارت، اور جب چاہے جہاں سے چاہے۔ ایسی بہترین زیارت ہے زیارت جامع کبیرہ کہ جس میں 200 فضیلتیں امام نے امامت کی بتائی ہے۔ سوچیں امام کی تعریف اور امام کے فضائل کون بیان کر سکتا ہے سوائے امام کے؟ یہاں پر امام اب اپنی فضیلتیں، امامت کی فضیلتیں بتا رہے ہیں کہ امام کسے کہتے ہیں۔ 200 فضیلت سے زائد فضیلتیں زیارت جامع کبیرہ میں ہیں۔ عزیزان گرامی اس قدر فضیلتوں کا سرمایہ ہے، اگر یہ زیارت جامع کبیرہ نہ ہوتی تو ہم امام کو پہچان ہی نہ سکتے۔ امام کسے کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے عقلوں میں نہیں آ سکتی امام کی معرفت۔ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا یا علی خدا کو سوائے میرے اور آپ کے کسی نے نہیں پہچانا، اور مجھے سوائے آپ کے اور خدا کے کسی نے نہیں پہچانا، اور یا علی آپ کو بھی سوائے خدا کے اور میرے کسی نے نہیں پہچانا۔ حقیقت معرفت در نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں امام 10ویں امام نے اس کا لقب ہادی ہے، آپ نے زیارت جامعہ میں وہ فضائل بیان کیے ہیں امامت کے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ زیارت پڑھا کرو، اور اسی زیارت میں ایک فقرہ ہے کہ امام نے ولایت کی خصوصیت میں 4 چیزیں بیان کی ہے جو ولایت کی خصوصیت میں آتا ہے کہ پروردگار نے آپ کی ولایت کے صدقے میں جو 4 نعمتیں ہمیں عطا ہوئی ہے، زیارت جامع کبیرہ کا فقرہ ہے، امام معصوم کا فقرہ ہے۔ سب سے پہلے امام فرما رہے ہیں کہ دیکھو زیارت کرنے والا یہ کہے کہ پروردگار تو نے ولایت کے صدقے میں، امامت کے صدقے میں جو سب سے پہلی نعمت عطا کی ہے کہ تو نے ہماری خلقت کو پاک و پاکیزہ کیا ہے ولایت کے صدقے میں۔ طیباً لخلقنا، یعنی طیباً لخلقنا یعنی ہماری خلقت طیب و طاہر ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں ولایت علی آ ہی نہیں سکتا کہ جس کی خلقت ناپاک ہو۔ جو ناپاک ہوتے ہیں اس میں علی کی ولایت نہیں آ سکتی، علی سے محبت نہیں آ سکتی۔ تو یہ زیارت جامع کے فقرہ میں سب سے پہلا جملہ ہے طیباً لخلقنا، کہ سب سے پہلی خصوصیت ولایت کی ہمارے لیے یہ ہے کہ ہماری خلقت کو پاک و پاکیزہ بنایا ہے۔ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سے کہا کرتے تھے امتحنوا اولادکم بحب علی ابن ابی طالب، اپنی اولاد کو علی کی محبت سے امتحان کرو۔ دیکھو اگر علی کی محبت کرتا ہے، علی کی محبت دل میں ہے تو سمجھ لینا تمہارا ہے۔ یہ رسول خدا کہہ رہے ہیں جان گرامی، دیکھیں یہ جملے ذاکری کے نہیں ہیں، ممبر سے نہیں ہیں، یہ سند کے ساتھ موجود ہے، اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ اپنی اولاد کا امتحان لو علی کی محبت سے۔ اگر یہ علی کا عاشق ہے، علی کا چاہنے والا ہے تو سمجھ لینا تمہارا ہے، اگر علی سے دشمنی بغض رکھنے والا ہے تو سمجھ لینا تمہارا نہیں ہے۔ دیکھیں اولاد کے امتحان کے لیے بھی علی کی محبت کو بنایا، ایمان کے امتحان کے لیے بھی کہا علی کا ذکر چھیڑ کر دیکھ لو۔ اصحاب کہا کرتے تھے کہ ہمارے درمیان ہم مومن اور منافق کی پہچان کرتے ہی تھے علی کے ذکر سے۔ علی کا ذکر سن کر جو خوش ہو جاتا تھا وہ ایمان اور مومن ہوتا تھا، اور جو علی کے ذکر سے بیزار تھا وہ نفاق کی علامت تھی۔ یہ اصحاب کہا کرتے تھے۔ دیکھیں زیارت جامع کبیرہ میں پہلا فقرہ جو کہتا ہے زیارت کرنے پڑھنے والا، پروردگار تو نے ولایت کے صدقے میں یہ ثابت کر دیا کہ میری خلقت پاک و پاکیزہ ہے۔ دوسرا فقرہ ہے زیارت جامع کبیرہ میں اسی کے بعد کہ تو نے میری نفس کو پاک کیا ہے اس کے ذریعے، یعنی ولایت وسیلہ ہے انسان کے نفس کی پاکیزگی کا۔ انسان کے نفس کی پاکیزگی کہتے ہیں، پاکیزگی کے معنی تزکیہ یعنی ترقی۔ نفس ترقی کرتا ہے، بلندیوں پر پرواز کرتا ہے۔ دیکھیں انسان صاحب نفس ہے جسے روح بھی کہتے ہیں۔ انسان اس دنیا میں بدن کے ساتھ روح بھی لے کر آیا ہے، نفس بھی لے کر آیا ہے، اور دنیا سے جائے گا تو یہ بدن تو خاک میں چلا جائے گا، مگر انسان کی حقیقت رہے گی تو وہ نفس رہے گا اور روح رہے گی۔ تو فرمایا کہ یہ روح اور نفس کے تزکیے کا سبب تو نے ولایت کو بنایا ہے کہ میری روح ذکر علی سے ترقی کرتی ہے، ترقی یافتہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد تیسرا جملہ فرمایا ولایت کے صدقے میں کیا نصیب ہوتا ہے کہ میرے اعمال کا تزکیہ ہوتا ہے۔ یعنی اعمال کا تزکیہ یعنی ہمارا عمل جو ناقص ہوتا ہے، ہم جو نماز پڑھتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، اس میں جو نقص ہوتا ہے یہ ولایت علی کے صدقے میں اللہ اسے کامل کر دیتا ہے، اسے بے عیب بنا دیتا ہے۔ کہ دیکھیں یہ ہے وسیلہ کتنا انسان کے لیے کام آتا ہے۔ وَتَزْكِيَةً لِعَمَالِنَا۔ اس کے بعد چوتھا جملہ فرمایا کہ میرے آخرت کی بقا کا سبب ہے، یعنی تزکیۃً لنفسنا وکفارۃً لذنوبنا، جو چوتھا جملہ ہے۔ اور یہ ولایت وسیلہ بنتی ہے گناہوں کے کفارے کے لیے۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا یا علی حبک، آپ نے فرمایا کہ علی آپ کی محبت ایسے گناہوں کو مٹاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کر فنا کر دیتی ہے۔ علی آپ کی محبت ایسے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ صبا کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، ہر ایک میزان میں تولا علی مولا، علی مولا، فلک بولا زمین بولی علی مولا، علی مولا۔ خوشنودی مولا کائنات کے لیے جوش ایمانی کے ساتھ بلند ترین سلوات۔ یا علی حبک یاکل السیئات، اے علی آپ کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے۔ یاکل السیئات کما تاکل النار الحطب، جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ دیکھیں پیغمبر کی حدیث ہے، علی کا عشق، علی کی محبت گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، گناہوں کو فنا کر دیتی ہے۔ یہ محبت کا وسیلہ ہے، یہ محبت کا صدقہ ہے کہ دیکھو ان سے وابستہ رہو، اس گھر سے وابستہ رہو، یہی تمہاری دنیا اور آخرت کی بقا کا سبب ہے۔
یہی گھر سے وابستگی، ان سے محبت کا کرنا، ان کے خوشی میں خوشی کا بنانا، ان کے غم میں غم زدہ ہو جانا، یہی محبت کا ایک تقاضا ہے، ایک عشق ہے عزیزان گرامی۔ کہ دیکھیں یقیناً یہ مجلس عزا ایک عزادار کے لیے برپا کی گئی ہے کہ زندگی اس نے عزاداری حسین میں گزاری ہے، ماتم حسین میں گزاری ہے۔ کس قدر چاہنے والے جمع ہو گئے ہیں، پہلی برسی ہے کہ ایسا لگا کہ بس چند لمحے گزرے ہیں، اور دیکھیں سال گزر گیا، مرحوم نے جو عزاداری برپا کی ہے، گھر گھر ماتم حسین برپا کیا ہے، ذکر حسین برپا کیا ہے۔ یقیناً اس کی جزا دنیا والے نہیں دے سکتے ہیں، یہ وہ ماں ہی دے گی اس کی جزا کہ جس کے بیٹے کا غم ہر گھر گھر برپا کیا ہے، جس بیٹے کا ماتم کیا ہے۔ عزیزان گرامی کہتے ہیں کہ لکھنؤ میں ایک شاعر تھا کہ اس نے کچھ اشعار لکھے مرثیے کے۔ خبیر لکھنوی کہتا ہے کہ میں نے سید الشہداء کے لیے مرثیہ لکھا، اور مرثیہ لکھ کر ایک مقام پر رک گیا، میں آگے نہ بڑھ سکا، اور مرثیے کے فقرے کچھ اس طرح تھے کہ زخموں پہ زخم کھا چکے بس اے حسین بس، زخموں پہ زخم کھا چکے بس اے حسین بس، لاشوں پہ لاش لا چکے بس اے حسین بس، تیروں پر تیر کھا چکے بس اے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے بس اے حسین بس۔ اس کے بعد اسے تمام نہ کر سکا، رات میں سو گیا، خواب میں سید الشہداء کو دیکھا، کہا سید الشہداء نے اے خبیر لکھنوی اس شعر کو میں مکمل کرتا ہوں، اس مرثیے کو میں مکمل کرتا ہوں، لکھ۔ اس کے بعد سید الشہداء نے کہا سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ ہاں عزیزان گرامی، سید سجاد کا امتحان اب عصر عاشور کے بعد شروع ہوتا ہے۔ سید سجاد کا امتحان آسان نہیں تھا عزیزان گرامی۔ جب سید سجاد اپنے چچا کی لاش کو دفن کر رہے تھے، آپ جانتے ہیں نا عباس کا لاشا اتنا پامال ہو گیا تھا کہ عباس کی بڑی چھوٹی سی خبر بنی۔ عباس کی بڑی چھوٹی سی خبر سید سجاد نے بنائی تھی۔ جب عباس کے لاش کے ٹکڑوں کو سید سجاد جمع کر رہے تھے، سید سجاد نے کہا چچا نہر کے کنارے تلواروں سے کٹ کر شہید ہو جانا آسان تھا، مگر کوفے اور شام کے بازاروں میں پھپھیوں کو بے پردہ و چادر، پھپھیوں کے کھلے سر کو لے جانا، زہرا کی بیٹیوں کو بازاروں میں لے جانا۔ چچا عباس یقیناً سخت تھا، سید سجاد کے لیے سخت تھا، اس لیے کہ سید سجاد کے القاب میں سے یہ لقب ہے ابو الغیرہ، غیرت کا باپ۔ اتنی غیرت تھی، 5 سال کا سن ہے سید سجاد کا۔ جب ماں گھر میں وضو کرتی، سید سجاد اپنے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتے۔ امام حسین پوچھتے بیٹا سجاد آپ نے آنکھوں پر ہاتھ کیوں رکھ لیا؟ کہا اماں جب وضو کرتی ہے تو جب سر کا مسح کے لیے سر سے پلو ہٹاتی ہے، میں اپنے اماں کے بال نہیں دیکھ سکتا۔ یہ سجاد کا لقب تھا ابو الغیرہ، غیرت کا باپ۔ اب آپ پہچانے سید سجاد کا امتحان کتنا سخت تھا۔ کوفے اور شام کے بازاروں میں پھپھیوں کو لے جانا۔ ایک شخص نے سوال کیا مولا سجاد یہ تو بتائیں کہ میں اس وقت حاضر تھا جب جناب مختار کو کوفے کے دربار میں لایا گیا، میں اس وقت بھی حاضر تھا جب مسلم کو کوفے کے دربار میں حاضر کیا گیا تھا، دونوں قیدی بنے ہوئے تھے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، مگر ایسے لگ رہا تھا کہ کسی شیر کو لایا گیا ہے، کسی شیر کو زنجیروں میں جکڑ کر لایا گیا ہے۔ مگر سید سجاد مجھے معاف کرنا،
میں اس وقت بھی موجود تھا جب آپ کو اسیر بنا کر کوفے کے دربار میں حاضر کیا گیا، مگر مولا آپ کا سر جھکا ہوا تھا، کمر جھکی ہوئی تھی۔ سید سجاد نے کہا تو نے انصاف نہیں کیا، تو نے یہ نہیں دیکھا میرے چچا مختار، میرا چچا مسلم کے ساتھ ان کی ماں بہنیں بے پردہ و چادر نہیں تھی، ارے سجاد کے ساتھ ارے میری بھوپیاں بے پردہ و چادر، ارے سجاد کیسے اپنا سر اٹھائے۔ عزیزان گرامی، یہ مدینے کی عادت تھی کہ جب بھی سجاد گلیوں میں نکلتے خسائی دکان پر پردہ ڈال دیتے، اس لیے کہ سجاد تازہ گوشت نہیں دیکھ پاتے تھے، اس لیے کہ کربلا کی زمین پر پامال لاشیں دیکھے ہیں، پامال لاشیں دیکھے ہیں۔ مدینے کے خسائی دکان پر پردہ ڈال دیتے۔ ایک مرتبہ سید سجاد مدینے کی گلیوں سے جا رہے تھے، ایک خسائی جانور کو ذبح کر رہا تھا۔ سجاد نے کہا رک جا، ذرا یہ تو بتا کیا تو نے اسے پانی پلایا؟ اس نے کہا مولا میں مسلمان ہوں، میں آداب ذبح جانتا ہوں، مولا سب سے پہلی شرط ہے کہ جانور کو پانی پلایا جائے، اتنا پانی پلایا جائے کہ وہ خود اپنا منہ پانی سے پھیر لے۔ سید سجاد تڑپ گئے، کہا ہائے میرا بابا، 3 دن کا پیاسا ذبح کیا گیا۔ خسائی نے کہا مولا دوسری شرط یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو خنجر کو تیز کر لیتے ہیں تاکہ آسانی کے ساتھ گلا ذبح ہو جائے۔ سید سجاد تڑپ گئے، کہا ہائے میرا بابا، کند خنجر سے گلے پہ چلایا گیا، 12 ضربتوں سے میرے بابا کا گلا جدا کیا گیا۔ قصائی نے کہا مولا تیسری شرط یہ ہے کہ جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے ہم جس جانور کو دور کر دیا جاتا تاکہ ایک جانور دوسرے جانور کو ذبح ہوتا ہوا نہ دیکھے۔ ہائے جانوروں میں اتنا اہتمام، سید سجاد تڑپ گئے، کہا ہائے میری پھوپھی اماں، 70 قدم کے فاصلے سے ماں جائے کا کٹتا ہوا گلا دیکھ رہی ہے۔ اے عمر صاحب، یہ میرا ماں جایا، میری ماں نے چکیاں پیس کر پالا ہے، ارے شمر گلے پہ خنجر چلا رہا۔ زینب، دلے زینبیہ سے کھڑی دیکھ رہی، اے میرے ماں جائے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ پروردگارہ ہم سے ذکر قلیل کو قبول فرما، پروردگارہ مرحوم کو درجات عالیہ نصیب فرما، اس مجلس کا ان آنسوؤں کا مکمل ثواب مرحوم کی روح کو ایصال فرما، مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا دنیا میں جہاں جہاں مومن مومنات ان کی جان مال عزت و آبرو دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ جو مومن بیمار ہے علیل ہے ذکر کے صدقے میں شفاء کامل عواجل عنایت فرما، مقامات مقدسات کی حفاظت فرما، جنت البقیع جنت المعلیٰ کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما، ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما، دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس سفیر ملک اعزا سید صادق علی رضوی مرحوم و مغفور حمید بھائی کی روح کے لیے ایصال فرما۔ بسم اللہ۔